بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رمضان میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے کون سا ثواب ملتا ہے۔ وہ باتیں جو مولوی حضرات نہیں بتا سکتے وہ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک ضرور رہیے گا اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ معزز ناظرین، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ روزے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی روزے کی حالت میں کھانا پینا اور بیوی سے ملنا جیسے کام ناجائز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ آپ افطاری کے بعد سے لے کر سحری کرنے سے پہلے تک ایسا کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بے تحاشا رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسا فرما دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، میں روزے کی حالت میں تھا۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معلوم تو تھا مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی تم کسی ایک غلام کو خریدو اور پھر اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہوا، اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں کسی غلام کو آزاد کرا سکوں۔ اس کی بات پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے شخص، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو کہ تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر بیچ میں کبھی کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہوا، اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن بھی اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا، تو پھر لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں گا۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہنے لگے، اے شخص، اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کروا سکتے، اگر تم 60 لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو تم ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو، یعنی 60 غریب لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمیں اگر صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے کی بھی نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو، 60 دنوں میں تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور پھر جا کر تم اپنی بیوی سے ملو، مگر یاد رکھنا جب تک تم 60 غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے ہو تب تک تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر وہ شخص اور پریشان ہوا، اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، پھر میں کیسے کسی کو روزانہ کھانا کھلا سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہو پائے گا۔ یہ سن کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، پھر تو کوئی اور طریقہ بھی نہیں بچا، تم کو انہی کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر ان تینوں کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ اور راستہ بتائیں کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے صحابہ کرام سے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے پاس سے اس بھائی کی مدد کرو جس نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایسا کام کر دیا، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو تم لوگ اپنے پیسوں سے، کھجور سے، کپڑوں سے تھوڑی تھوڑی مدد کرو تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر غریب مسکین میں بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ یہ سن کر سارے لوگ اٹھے، پھر کسی نے کچھ کھجوریں دی تو کسی نے کچھ پیسے دیے، کسی نے کوئی کپڑا دیا۔ ایسا کرنے سے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، انہیں لے جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان میں کسی
کو یہ مال بانٹ دو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اسے میں غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی، سارے لوگ ہنس پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیے کہ اے شخص، اگر تمہارے علاقے میں تم سے بڑا کوئی غریب نہیں تو پھر تم ایسا کرو، جاؤ اور تم ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس طرح سے اسلام پر ہر بات کا راستہ نکالتا ہے، یعنی کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اور جہاں تک بات ہے رمضان میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز، تو رمضان کی راتوں میں یہ جائز ہے، منع نہیں، اور یہ جواز طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اگر فجر طلوع ہو گئی تو جواز حرام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو، تمہارے پوشیدہ خیالوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما دیا، اب تمہیں اس سے مباشرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو جہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ تو یہ آیت اس جواز کو پورا کرتی ہے کہ رمضان میں رات کو فجر تک کھایا پیا اور جمع کیا جا سکتا ہے۔ جمع کے بعد غسل کرنا اور پھر نماز فجر پڑھنا فرض و واجب ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری سے متعلق تفصیلی معلومات تھیں۔ امید ہے آپ سب کو یہ اہم مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی صدق کے دل سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔